बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के माबैन 7 माह में पहली बार टेलीफोनिक राब्ता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात, दो तरफा तावन पर तफसीली बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी को तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान, अमन तबाह करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। अमेरिका समेत तमाम ममालिक हमारी हुकूमत को तस्लीम करें, तर्जमान तालिबान की अपील। तालिबान की जानिब से बगराम एयरबेस चीन के हवाले करने की मुबैना तैयारियां, अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुज़ाकरात नाकाम, भारतीय किसानों का करनाल में धरना जारी रखने का ऐलान। भारत की रवायती हटदर्मी बरकरार, वीजे के बावजूद पाकिस्तानी शहरियों को भारत इमिग्रेशन हुकाम ने वापस भेज दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान गुज़िश्ता 7 माह में पहली मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में राब्ते बरकरार रखने, वर्किंग टीमों की सतह पर राब्ते बढ़ाने पर इत्फाक हुआ। चीनी सदर ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के मामले पर ताउन जारी रखेंगे। चीन से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी ने संगीन मुश्किलात पैदा की हैं। दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ा की तरफ जाने वाले रास्ते से दूर रहने पर जोर दिया। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन और अमरीकी सदरों के दरमियान स्ट्रेटजिक मामलात पर तवील गुफ्तगू हुई। जो बाइडन की चीनी सदर से गुफ्तगू अमरीका और चीन के दरमियान जारी मुसाबकत का निज़ाम बेहतर करने की कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब एक अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि अमरीका व चीनी सदरों के दरमियान गुफ्तगू तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा समेत मुतअद्दिद आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का मकसद मखसूस मुआहदे या नताइज पैदा करना नहीं था। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने संगीन मुश्किलात से दुचार ताल्लुकात को नई सिमत देने की जरूरत पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी, अफगान सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा तावन पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक कतर के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ इलाकाई अमन के लिए काम करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमदाद के अज़म का अदा किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म है। मुलाकात में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने अफगानिस्तान से कामयाब इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हर तरह पर सफारती ताउन में मज़ीद वुसअत के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि आलमी बरादरी को तालिबान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर देते हुए कहा है कि हम नहीं जानते तालिबान से बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ न बने, ख़वातीन और अक़लियतों को इनके हकूक़ मिले, तो हमें तालिबान से बातचीत करना होगी। एंटोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत बने जिसमें अफगान माशरे के तमाम जुज़ शामिल हों, लेकिन तालिबान ने जिस हुकूमत का ऐलान किया है इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तमाम लोगों के हकूक़ को इज़्ज़त दी जाए और अमन व इस्तेहकाम के साथ हुकूमत की जाए।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں معاشی بحران کا خدشہ ہے، لہٰذا ہمیں لاکھوں افراد کو بھوک کے باعث موت کے منہ میں جانے سے روکنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے ملک کا امن تباہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور پاکستان پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں سائبر سیکیورٹی سے بڑھتے ہوئے چیلنجز پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ سائبر سیکیورٹی، جاسوسی، عدالتی و سول اصلاحات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں اندرونی سیکیورٹی خطرات سے بھی نمٹنے کے لیے نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جو وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات کے تحت کام کرے گی۔ اجلاس میں غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی سمیت سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی پلان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا ہے کہ قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ نظر ثانی شدہ پلان کے تحت روابط بڑھائیں اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے نامزد نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے عالمی برادری سے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کی اپیل کر دی۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابینہ اراکین دفاتر میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، جبکہ گزشتہ حکومت کے ساتھ کام کرنے والے اہلکار ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ فعال ہو گئی ہے، ہم دنیا سے تعلقات رکھیں گے، امریکہ سمیت دیگر ممالک ہمیں تسلیم کریں، اس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ملک کو ہم سے تشویش ہے تو اسے سیاسی طور پر حل کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، افغانستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے، لہذا دنیا ہماری حکومت تسلیم کرے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان حکومت کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان نے ہمارے لیے امداد بھیجی، اس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ نامزد نائب وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پنجشیر پر ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغانستان میں سب سے بڑی امریکی فوجی تنصیب سے دستبرداری کے چند ہفتوں بعد چینی فوج بگرام ہوائی اڈے پر منتقل ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ میں زیر گردش خبروں کے مطابق چینی فوج امریکہ کی طرف سے خالی کردہ فوجی اڈے بگرام پر فوج تعینات کرنے کی فیزیبلٹی کا جائزہ لے رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ ایئر بیس جو بائیڈن انتظامیہ نے جولائی میں افغانستان سے مکمل انخلاء سے قبل بند کر دیا تھا، تاہم اس حوالے سے بیجنگ کے سینئر عہدیداران نے کوئی بات نہیں کی کہ آیا وہ بگرام اڈے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ البتہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ خبریں جعلی ہیں، جبکہ امریکی جرنیلوں اور قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس اڈے کو نہ چھوڑیں، جو کہ چین کی مغربی سرحد پر سب سے بڑی امریکی سہولت ہے، لیکن صدر جو بائیڈن انتباہ کے باوجود اس فوجی اڈے کو بھی خالی کر گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع کرنال میں منی سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرنے والے کسانوں نے کہا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سینکڑوں کسان منگل کی شام سے سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ بھارتی کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرنال کی ضلع
ضلع انتظامیہ کے ساتھ بات چیت 3 گھنٹے تک جاری رہی لیکن ناکام رہی۔ یاد رہے کہ 28 اگست کو پولیس لاٹھی چارج سے کم از کم 10 کسان زخمی ہوئے تھے۔ کرنال کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ آیوش سہنا نے پولیس افسران کو ہدایت دی تھی کہ اگر کسان رکاوٹوں کو توڑنے کی کوشش کرے تو ان کے سر توڑ دیا جائے۔ ان کی اس بات کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، لہذا کسان انہیں معطل اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے ویزا ہونے کے باوجود پاکستانی شہریوں کو واپس بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق ویزے کے باوجود پاکستانی شہریوں کو بھارتی امیگریشن حکام نے واپس بھیج دیا۔ آج پاکستان میں کرونا وبا کی وجہ سے مقیم 203 بھارتی شہری واگا سرحد کے راستے واپس بھارت جائیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت نے کرونا وبا کی وجہ سے واگا سرحد بند کر دی تھی، تاہم پاکستان نے چند روز قبل اپنی طرف سے عائد کردہ پابندی اٹھاتے ہوئے سرحد کھول دی تھی، لیکن جمعرات کے روز اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے 5 پاکستانی ہندو شہری امیگریشن کلیئر کروانے کے بعد بارڈر کراس کر کے بھارت گئے تو چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی امیگریشن حکام نے انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ بھارتی بارڈر ابھی بند ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔